گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ وہ مظلوم انبیاء ہیں علیہ السلام کہ ان کو ان کی قوم نے بڑی سفاکی اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ مفسرین نے ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن آپ کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ نے دعا کی، جس کو سورہ مریم میں اس دعا کو اس طرح مطلب پیش کیا گیا ہے قرآن عظیم میں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔ یہ دعا جب زکریا علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بہت ہی ضعیفی میں زکریا علیہ السلام بالکل ضعیف ہو چکے تھے اس وقت، اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ ضعیفی میں آپ کو اولاد دی گئی۔ یہاں آپ نے مانگنے کا ایک انداز شاید نوٹ نہ کیا ہو، زکریا علیہ السلام نے بچہ مانگا تو کیسا مانگا؟ یا اللہ تو اپنے پاس سے کوئی ایسا مجھے دے جو میرا کام اٹھا لے، یعنی میں تو نبی ہوں لیکن میں اب ضعیف ہو چکا ہوں، تو وہ میری جگہ مطلب اب دین کی تبلیغ کرے۔ نبی کا مقصد تو دین کی تبلیغ ہوتا ہے، تو بچہ بچہ جانتا ہے، اور یہ بھی فرمایا عرض کیا کہ وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ ان لوگوں پر مطلب یعنی کہ یہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر، اپنا پسندیدہ کر۔ ولی کا لفظ ہے قرآن شریف میں، من لدنک ولیہ، تو اس کو مطلب ہے اپنا پسندیدہ کر۔ آپ نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی، اور میرے کو پرچیاں بہت آتی ہیں، زبانی بھی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ اولاد نہیں، اولاد کی دعا۔ اب میں سوچتا ہوں جس طرح یہ داڑھی منڈا ہے، جس طرح یہ بے نمازی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے یہ اولاد کی دعا مانگتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی یہ اسی طرح کرے گا شاید۔ جب یہ خود نماز نہیں پڑھتا، اولاد کو کیا نمازی بنائے گا؟ خود جب حرام روزی کماتا ہے، اپنی اولاد کو کیسے حلال روزی کھلائے گا؟ تو یہ سوچ بھی تو نہیں ہے، گناہوں سے بچانے کی سوچ کسی کی ہے نہیں، بس بیٹا چاہیے۔ پھر جب بیٹا آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، تو پھر دھما چوکڑی ہوتی ہے، پھر روتا ہوا باپ آتا ہے کہ یہ تو ہیروئن پیتا ہے۔ اب ہیروئن سے بھی نفرت اگر ہے تو اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی یہ مطلب یعنی کہ پیش نظر بھی نہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہیروئن میں نقصانات بہت ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کتنے نوجوان ہیروئن کے نشے میں مر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، گھر کے تول ٹپڑ بیچ ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جیبیں کاٹتے ہیں، گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، کما کر نہیں لا دیتے، کمانے کے قابل نہیں رہتے، اتنے کمزور ہوتے ہیں، ہر وقت نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی دنیا خراب ہو رہی ہے تو اس لیے یہ ہیروئن کے خلاف ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ ہیروئن کے خلاف ہوتے تو خدا کی قسم یہ یوں بھی کہتے کہ یہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نمازی بھی بنانا چاہیے۔ تو بے نمازی سے کوئی الرجک نہیں ہے، ہیروئن چیز سے ہر شخص اس معاشرے میں الرجک ہے۔ بے نمازی بڑا جنٹل مین مانا جاتا ہے، بہت معزز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نماز نہ پڑھنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ روزے محشر کے جہاں گداس بود اولی پرسش نماز بود، روزے محشر سب سے پہلے تو نماز کا سوال ہوگا۔ میں نعوذ باللہ ہیروئن کی پذیرائی نہیں کر رہا، ہیروئن پینا حرام ہے، یہ نشہ ہے، گناہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اس دنیا کی سوچ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ دنیا اس گناہ سے نفرت کرتی ہے جس گناہ میں ان کی دنیا خراب ہوتی ہے، اور جس گناہ میں ان کی دنیا خراب ہوتی نظر نہیں آتی، آخرت کل برباد ہوتی ہو تو آج برباد ہو، ان کو اس کی کوئی نہیں پڑی۔ تو
تو اس لیے نماز سے کسی کو سروکار نہیں، ہیروئن سے سب کو مطلب ہر شخص برسر پیکار ہے۔ اسی طرح فلم دیکھنے سے ان کی دنیا چونکہ خراب نہیں ہوتی، فلم ہر شخص دیکھتا ہے، اپنے گھر میں دیکھتا ہے، اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ داڑھی منڈانا یہ بھی حرام ہے، کسی کو بھی اس سے نفرت نہیں۔ کوئی بیچارہ اگر نفرت کرتا ہو تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ لے اس دور میں یہ مطلب داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی منڈانے سے ہی نفرت کرتا ہے، جب وہ دماغ چل گیا، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے نا کہ ہماری سوچ ہے کہ بس صرف اولاد مل جائے، چاہے وہ مطلب ہے نا کیسی ہی برباد ہو، مگر ہیروئن نہ پیو، آخرت اس کی بے شک برباد ہو۔ قبر میں اس کو ایک نہیں 21 سانپ آ کر ڈسنے لگے، اس سے کوئی مطلب ہے نا کہ سروکار نہیں، لیکن اس کی دنیا آباد رہے، اپ ٹو ڈیٹ بنے، یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پتہ نہیں کیا کیا بنے، لیکن وہ ہرگز دیندار نہ بنے، وہ نیک نمازی نہ بنے، پرہیزگار نہ بنے، داڑھی والا نہ بنے، مولوی نہ بنے۔ حیرت کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ مانگنا کس طرح چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا مانگا؟ یا اللہ میرا جانشین کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد عطا فرما دی۔ وہ بچہ بڑا ہونہار، بڑا ہی مطلب یعنی کہ ذہین تھا۔ ایک بار آپ بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی کہ بچوں نے کہا کہ آؤ یا کھیلیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ اور بھی اولیاء کرام کے واقعات میں ملتا ہے، غوث پاک کے واقعات میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو یہ کہ وہ پہلے سے ہی مطلب ان میں آثار بہت اچھے تھے۔ وہ کہاوت مشہور ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، کہ جو ہونہار اور ہوشیار بچہ ہوتا ہے اس کے آثار پہلے سے ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ خوف خدا ان کا بہت مشہور ہے۔ مننے تھے جب بھی یہ اس قدر روتے تھے، اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ ان کی امی جو تھی یہ ان کے سرانے 2 رومال رکھا کرتی، ایک تر ہو جاتا اس کو نچوڑتی، دوسرا رکھتی، اتنا یہ روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ان کے جو گوشت تھا رو رو کے گال مبارک جو تھے وہ سوکھ گئے تھے، شیر مبارک کا گوشت، اور آنسوؤں کی دھاریاں پڑ گئی تھی رو رو کے آنکھوں کے نیچے گالوں کو، ایسا یہ رویا کرتے تھے۔ آپ نے شیطان کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ کچھ جال لیے جا رہا تھا، اللہ کے نبی سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہوتی، تو وہ کچھ جال لیے جا رہا تھا۔ تو آپ نے شیطان سے کہا کہ شیطان کیا میرے لیے بھی کوئی تمہارے پاس جال ہے؟ تو شیطان نے کہا کیوں نہیں، پیٹ بھر کے کھانا۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام تڑپ گئے اور فرمایا کبھی پیٹ بھر کے کھاؤں گا نہیں۔ تو ابلیس بھی پریشان ہوا کہ میں نے ان کو اپنا ہتھیار کہاں بتا دیا۔ تو ابلیس نے بھی کہا کہ اب آئندہ میں بھی کسی کو اپنا یہ جال اور یہ ہتھیار نہیں بتاؤں گا۔ دن گزرتے رہے۔ اب دوسری طرف وہاں جو اس وقت بادشاہ جو تھا اس کا قصہ سنیے کہ اس کی جو بیوی جو تھی وہ بڑھیا تھی اور بیوہ تھی، اپنے ساتھ ایک لڑکی لائی تھی۔ اب وہ لڑکی اس کی جوان ہوئی تھی، چنانچہ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تم اس سے شادی کر۔ تو بادشاہ نے کہا بہت بہتر، لیکن میں یحییٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس نے مسئلہ پوچھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ اس لڑکی سے تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ مان گیا، لیکن وہ بڑھیا جو تھی وہ حسد کی آگ میں جل بھن کر شعلہ بن گئی، کباب ہو گئی، اور یحییٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کی وہ در پہ رہی۔ ایک بار بادشاہ کو اس نے خوب شراب پلائی۔ جب بادشاہ نشے میں بد مست ہو گیا تو خوب آراستہ کر کے اس جوان لڑکی کو بادشاہ کے آگے پیش کر دیا۔ تو بادشاہ کے اندر شہوت کی آگ بھڑکی، اس نے ہاتھ بڑھایا، اس نے اپنی لڑکی کو کھینچ لیا۔ ایسے نہیں ملے گی یہ لڑکی، اس لڑکی کا شیر بہا، اس کا مہر جو ہے وہ سر یحییٰ ہے، یحییٰ علیہ السلام کا سر مجھے دے اور پھر تو اس سے مطلب جو بھی کرنا ہے کر۔ اب وہ نشے میں بدمست تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے اپنے درندہ صفت کارندوں کو حکم دیا کہ یحییٰ کا سر لے آؤ۔ وہ لوگوں نے کہا کہ اس کا خون اگر زمین پر گرانا تو زمین پر گھاس بھی نہیں اگے گی، اس سے باز آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اپن زمین پر ذبح نہیں کریں گے، کسی مطلب تشت میں ذبح کریں گے اور خون اس کا کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو کسی اور نے کہا کہ پہلے زکریا علیہ السلام کو ذبح کرو پھر اس کو کرو۔ اس نے آرڈر دے دیا۔ تو وہ مطلب یعنی کہ تلاش میں نکل کھڑے ہوئے زکریا علیہ السلام سے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو یہ دونوں باپ بیٹے اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ تو سپاہیوں نے ان پر مطلب یعنی کہ گرفتاری کے لیے حملہ کیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو ہاتھ میں آ گئے اور زکریا علیہ السلام نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ظالموں نے تعقب کیا لیکن یہ دور نکل چکے تھے اور تھکن سے چور ہو گئے۔ ایک درخت کے قریب آپ کھڑے ہو گئے، درخت شق ہوا تو زکریا علیہ السلام اس درخت میں چھپ گئے۔ چنانچہ یہ ظالم لوگ بہت بڑا آرا لائے اور اوپر سے اس کو چیرنا شروع کیا۔ جب آرا
سر اقدس کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی کہ اے زکریا خبردار اس بھی مت کرنا ورنہ صابرین کی فہرست سے نکال دیے جاؤ، جس میں نازنین کے 2 پرکالے ہو گئے، 2 پیس ہو گئے، لیکن سیدنا زکریا علیہ السلام نے اف تک نہیں کی۔ ایسا سب ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی، بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن آخر کار منتقم حقیقی کے انتقام کی صورت یہ ہوئی کہ بخت نصرہ بابلی یا طرطوس رومی کے ہاتھوں اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ ان لوگوں نے حملہ کیا اور بادشاہ کا مطلب ہے کہ ملک چھین لیا اور اس کو قتل کر ڈالا، اور ان دونوں مظلوم نبیوں کے بدلے میں 70,000 اسرائیلی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں